الرحمن الرحیم۔ آج اس عظیم محفل میں جو کوئی بھی یہاں پر آیا ہے، ہر قدم ایک بہت بڑا ثواب ہے ہم سب کے لیے یہاں پر آنا اس محفل میں، اور خاص طور پہ منہاج القرآن نے جو یہ آج اتنی بڑی محفل سجائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ مبارک پہ، ربیع الاول کی شروعات کے اندر جو انہوں نے یہ میلاد منعقد کیا ہے، خاص طور پہ جو یہاں پہ پریزیڈنٹ ہیں ویمن ونگ کی منہاج القرآن کی نصرت صاحبہ، سیکریٹری جنرل جو ہیں منہاج القرآن ویمن ونگ کی مس سدرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بہت ہی اچھی دوست صحافی بھی ہیں فوزیہ رانا صاحبہ، اور بھی جتنی بھی یہاں پہ رسپیکٹیبل سٹیج کے اوپر جو ایڈریس کیا ہے، جنہوں نے اسپیشلی جنہوں نے نعت ریسائٹ کی ہے، یہاں پہ جو لیڈیز یہاں پر ابھی تھیں، ایک سحر طاری ہو گیا تھا وہ نعتیں جب سن رہے تھے ہم سب لوگ، اور ایک اور ہی کیفیت تھی جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ایسا ایک انسان مست ہو جاتا ہے، اور دونوں جو جہان کی جو باتیں ڈیلی باتیں ہوتی ہیں ان سے نکل کے چلا جاتا ہے اپنی عظیم ترین بزرگ ہستیوں نے، جنہوں نے آ کے اس دنیا پہ کرم کیا، ہم سب انسانیت پہ کرم کیا، اور خاص طور پہ منہاج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو اس وقت ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم سب بہت دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت دے، تندرستی دے، اور وہ اسلام کی جس طریقے سے بے لوث دن رات خدمت کر رہے ہیں، جو ان کے اسکالرز ہیں، ان کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے، چاہے اس کے اندر جو میل ہیں فیمیل ہیں، اسلامک اسکالرز، جتنے بھی تحقیق کی جا رہی ہے اسلام کو الائیو رکھنے کے لیے، اس ہسٹری کو، اس کے حوالے سے بہت کام کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ آج کے دن میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو اسلام کی ایک بہت بڑی جو سروس کی ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی وے آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، یہ ایک ایسا مذہب ہے دنیا کے اندر جو مکمل کمپلیٹ مذہب ہے، جو کہ آپ کو ہر لحاظ سے گائیڈ بھی کرتا ہے اور ایوالو بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر جو انہوں نے سروسز ہیں ان کی اجتہاد کے اوپر، اجماع پہ قیاس کے اوپر، جس طریقے سے ان کی ریسرچ ہے کہ اسلام کی جو اصل روح ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، جو ایکوالٹی کی اسپرٹ ہے، جو اسلام میں سب سے پہلے خواتین کو جو رائٹس دیے گئے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رحمت کی طرح انسانیت کے اوپر برسے، اور جو آخری پروفٹ ہیں پوری دنیا کے، جو ساری ہماری زندگی کی کیا ساری خوشی سارے غم اگر ہم لوگ ایک سائڈ پہ بھی کر لیں، مگر وہ جو خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور میں ان کو بھی بہت عظیم مسلمان سمجھتی ہوں جو کہ مسلمان گھرانوں میں نہیں پیدا ہوئے، مگر انہوں نے جس طرح کنورٹ کیا اسلام کی طرف، اور اس میں منہاج القرآن کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے بہت سے نان مسلمز کو مسلمان بنایا۔ اور آج کے دن تھوڑی سی کلمات میں پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہماری اپنی سٹرگل اگر آپ دیکھ لیں، کربلا کی سٹرگل اس دور کی سب سے بدترین جو ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے اوپر اور اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر، وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، جہاں پہ ہر روز وہاں پہ نعتیں ہی سنتے ہیں ہم لوگ، یا وہاں پہ سوگ ہوتا ہے، یا وہاں پہ ماتم چل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ روز جو بزرگ ہیں، جو مائیں ہیں، جو والدین ہیں، وہ اپنے جوانوں کی جو ذبح کی ہوئی لاشوں کو دفن کرتے ہیں، شہیدوں کی لاشوں کو، جس غم میں وہ مائیں ہیں، جو والدین ہیں، بزرگ جو ہیں، ان کو ان کے ننھے ننھے گرینڈ چلڈرنز کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے، وہ ایک کفن باندھ کے جو ایک پوری قوم اس وقت چل رہی ہے، آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سا جذبہ ہے ان کے اندر، جذبہ حریت کہاں سے ان کے اندر یہ آ رہا ہے، اتنی بڑی ہندوستان کی آکوپیشن فورس کو نہتے قوم جو ہے مقابلہ کر رہی ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ویپن ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایک آرمی ہے، مگر ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں وہ۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ اپنے گھروں میں ہیں، آپ کے بھائی بہن، آپ کے شوہر، آپ کے بزرگ آپ کے ساتھ ہیں، مگر وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کی مائیں بہنیں بیٹیاں، میں خود ایک ہاف ویڈو کی زندگی گزار رہی ہوں،
جس طرح اپنی عزتوں کو ہم لوگ بچا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بڑا کر رہے ہیں. ہمارے شوہر اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. وہاں پہ ہر گھر کی یہ کہانی ہے. تو ہمیں طاقت ڈائریکٹ پنجتن پاک سے ملتی ہے. اور میرا یہاں پہ آنا جو مجھے خوشی ملتی ہے، جیسے ایک ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ملتی ہے، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے. وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، وہ پوری انسانیت کو بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے. تو ان کی ذات کے لیے چند الفاظ میں پیش کروں گی جو کہ کوئی بھی آئی تھنک ان کے لیے ناکافی ہیں. ان کی ذات کے لیے جو ان کی برکتیں، جو ان کی ہم سب کے اوپر جو بلیسنگز ہیں، آئی تھنک میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس وقت، مگر میں یہی کہوں گی کہ معراج کی شب یہ دھوم مچی ہے، وہ عرش پہ آنے والے ہیں، مشتاق زیارت آ جائیں، وہ جلوہ دکھانے والے ہیں. جبریل نے حوروں سے یہ کہا، دم بھر میں وہ آنے والے ہیں، جی بھر کے زیارت کر لینا، ہم ساتھ ملانے والے ہیں. معراج کی شب خالق نے کہا، جبریل ادب سے رہنا ذرا، تو شان کو ان کی کیا جانے، مہمان جو آنے والے ہیں. پردے کو اٹھا کر حق نے کہا، محبوب ذرا اندر آ جا، امت کے لیے اب ہم تم کو پیغام سنانے والے ہیں. اور یقین کرے میری اپنی زندگی کے اندر جو میں نے خود بہت سے معجزات کو دیکھا ہے، جس طرح بہت قریب موت کو دیکھا ہے، بہت کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے. یہ ننھی بچی جو ہے میری بیٹی اور یاسین صاحب کی بیٹی 8 سال کی ہے، 6 سال سے اس نے اپنے والد کو نہیں دیکھا ہے، اور وہ بھی اس وقت تہاڑ کی ڈیتھ سیل کے اندر ہیں. جس طریقے سے ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جس طرح ہر دن صبح ہوتی ہے کہ کوئی خبر آ جائے گی، کوئی آج کچھ نہ ہو جائے. پورا 1.5 سال سے ان کی آواز نہیں سنی ہم نے، اور یہ بچی نے اور میں نے 6 سال سے ان کو نہیں دیکھا. تو کون آتا ہے ہمارے حوصلے کے لیے؟ نمازیں تو ہم سب پڑھتے ہیں، سجدوں میں بھی ہم سب جاتے ہیں، مگر اس بے گناہ شخص نے ان کا جلوہ بہت قریب سے دیکھا ہے. میں ایک کوئی اسکالر نہیں ہوں، اسلامک اسکالر، کہ میں الفاظوں کے ساتھ بہت خوبصورتی سے بیان کر سکوں. میں ایک بہت سادہ سا انسان ہوں. تقدیر نے مجھے ایک فور فرنٹ پہ لایا ہے، ایک حریت کی تحریک کے اندر. ایک مجاہد کی میں بیوی ہوں، ایک مجاہدہ ہوں، اور جس طریقے سے ہمارے پہ انڈین آرمی نے بہت دفعہ اٹیک کیا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ حق اور سچ کیا ہے، اور جو اصل ہماری جنگ کیا ہے، دشمن ہمارا کون ہے. کون ہے انسانیت اور مسلمانوں کا دشمن؟ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا. بی بی زینب علیہ السلام کی آپ سٹرگل دیکھ لیں، لائنس آف کربلا انہیں کہا جاتا ہے. مگر بدقسمتی سے پوری دنیا کے اندر اگر آپ ویسٹرن فلسفی کو بھی آپ دیکھ لیں، مگر کہیں بھی جو ہماری اسلامک فیمیل اسکالرز رہی ہیں، مجاہدہ جو رہی ہیں، بی بی پاک حضرت خدیجہ کو دیکھ لیں، بی بی زینب کو دیکھ لیں، کس طریقے سے انہوں نے کھڑے ہو کے یزید کے سامنے انہوں نے جو سرمن، جو سپیچ دی، ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، ان کی اولاد کو، جس طریقے سے وہ آگے لے کے چلیں. یزید کام کیا تھا ان کی سٹرگل سے، ان کی سپیچ سے. اور اس کے بعد جو انہوں نے مسلم امہ کے لیے، خاص طور پہ خواتین کے لیے جو بی بی زینب کا رول ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ منہاج القرآن بہت کام کر رہا ہے، مگر ہمیں اور مزید کرنا پڑے گا. جو ہماری فیمیل اسکالرز یا جو ہماری لیجنڈز ہیں، وہ بزرگ ہستیاں جن کے لیے سارے جہان بنے ہیں، ان کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی، جس طریقے سے اسلام کو پھیلایا، اور خواتین کے حقوق کے لیے، ان کی تحقیق کے لیے جس طریقے سے انہوں نے درسگاہ بنائے. خود بی بی زینب علیہ السلام نے درسگاہ بنائے جہاں پہ اسلامک ٹیچنگز اور ساتھ کے ساتھ سائنٹیفک ٹیچنگز بھی دی. انہوں نے، وہ ایک سائنٹسٹ بھی تھی، جو کہ بدقسمتی سے ساری دنیا میں بڑے بڑے اسکالرز کی بات ہوتی ہے، فیمنزم کی بات ہوتی ہے، مگر اسلام وہ واحد ریلیجن ہے، مذہب ہے دنیا میں جس نے سب سے پہلے خواتین کو وہ سارے حقوق دیے. اس سے پہلے خواتین، بچیاں جو پیدا ہوتی تھیں، ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. رائٹ ٹو چوز ہو ٹو میری، پراپرٹی کے رائٹس، عزت کے، ہماری وقار کے رائٹس، پردے کے رائٹس، ہر رائٹ جو ہے انسانیت کو خاص طور پہ خواتین کو دیا گیا. تو ہمیں ایز مسلم خواتین بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم وہ اسلام کا وہ جو بہت ہی ہیروئک رول ہے، جو میں سمجھ رہی ہوں کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر بہت ڈیکیڈنس آ رہی ہے، کیونکہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں. ہماری جو اصل جو اسپرٹ ہے اسلام کی، اس پہ ہم سب کو یونائٹڈ ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک ہو کے دشمن کا
اور جو شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ آپ سب کو شیطان کے اور جو شر سے بچائے، اور ہم لوگ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح جو مسلمان خواتین ہیں، چاہے وہ دنیا بھر میں، اور منہاج القرآن کا تو ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ریسرچ سینٹرز ہیں، تو آئی تھنک ہم نے اب خود مل کے ایک رول پلے کرنا ہے اور بھی بولڈ طریقے سے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ پولیٹیکل رول کے اندر بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ جیسی خواتین جن کا ایک کمانڈ ہے اسلام کے اوپر، جن کی نالج ہے، جن کی ریسرچ ہے، کہ ایسی عورتوں کو اپلفمنٹ میں بھی آنا چاہیے ملک کی ترقی کے لیے، سوشل ویلفیئر کے اندر، اور ٹرو جو اسپرٹ ہے اسلام کی اس کو دنیا تک ہمیں لے کے جانا ہے. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی پڑھائی کرنی ہے، نالج چاہیے، ریسرچ چاہیے اور کمٹمنٹ چاہیے. تو اسی لیے آپ سب کا ایک بہت بڑا رول ہے. پاکستان موومنٹ میں بھی ہراول دستے میں جو خواتین تھیں بیگم فاطمہ جناح کے ساتھ، ان کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا، ان قربانیوں کی وجہ سے. اور اسلامک ہسٹری بھی آپ دیکھ لیں، اس میں ہر جگہ خواتین کا مین رول ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اب ہم لوگ بھٹکی ہوئی ہیں، یا ہم لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں خواتین، یا ہم ڈری ہوئی ہیں، میجورٹی کی میں بات کری ہوں، یا ہم سہمی ہوئی ہیں، یا ہم اپنے خول میں ہیں؟ ہم لوگوں کو نکلنا ہے باہر، ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا بازو بننا ہے. اور آج اس عظیم دن پہ جو میلاد شریف پہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے مسلم امہ کے لیے. اور خاص طور پہ میں جو آپ کی بیٹی، آپ کی بہن یہاں پر آئی ہوں، مقبوضہ جموں کشمیر کی جو آئے ہیں، سسکیاں آئے ہیں، اور میں نے ابھی جب یہ لائیو کیا فیس بک کے اوپر اپنے اکاؤنٹ سے، تو وہاں سے مقبوضہ جموں کشمیر کی طرف سے بہت سی دعائیں آئی ہیں آپ سب کے لیے. انہوں نے وہ جب نعت چل رہی تھی یہاں پہ ریسائٹ کر رہے تھے، تو اس وقت بہت سی دعائیں، اور بہت ہی خوش ہوئے ہیں وہاں کے لوگ. تو یہ آپ کا پیغام وہاں تک ڈائریکٹ ابھی پہنچا ہے، تو دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں. پیلسٹائن کے مسلمانوں کو دنیا بھر میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، مگر خاص طور پہ جو مسلمانوں کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسلاموفوبیا کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو ہم سب لوگوں نے ایز واریئرز، پرامن واریئرز، ہم لوگوں نے اب کام کرنا ہے، اور اس وقت اسلام کی جو روح ہے اس کو اٹھانا ہے. پھر سے ہم نے وہیں پہ بغداد کی جو اسپرٹ تھی، جب اسلام پوری دنیا میں ایک سپر پاور کی طرح تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم لوگ میں یونٹی تھی، اور ہم علم کی دولت سے اپنے اسلام کا نام جو ہے وہ روشن کرتے تھے پوری دنیا میں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد. اور آخر میں ایک دفعہ پھر میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ہم تو ان کی خاک بھی نہیں ہیں، بزرگ ہستیوں کی، کہ آپ نے مجھے آج دعوت دی خطاب کرنے کے لیے اس محفل سے. میں بہت بہت obliged ہوں، اور بہت بہت ہمبلڈ ہوں، اور بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.